اب آئیے دیکھتے ہیں کہ روزے کے مکلف کون ہیں. یہ قیام اللیل سے متعلق آپ نے سارے مسائل دیکھے جو کہ روزے سے پہلے ہوتا ہے. اب آگے روزے کے مسائل ہم دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ساری تفصیلی مسائل دیکھیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ روزہ ہے کس پر اور کس کو روزے سے چھوٹ ہے اور چھوٹ کی کیا صورتیں ہیں. تینوں چیزیں اس میں آئیں گی کہ روزہ کس پر فرض ہے، کس پر نہیں ہے، اور جس پر نہیں ہے وہ قضا کرے گا یا فدیہ دے گا یا کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے. تو یہ ساری تفاصیل اس کو ہم کو دیکھنا ہے. مسئلہ نمبر 23، کیا بچوں پر روزہ فرض ہے؟ جواب، بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے. جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے. لیکن بچے کو روزہ رکھوانا غلط نہیں ہے. کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا نہیں. تو اگر وہ غلط ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ منع کرتے. تو صحابہ اپنے بچوں کو روزے کی عادت ڈالتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. کون سا؟ نیکی کا یا گناہ کا یا سب؟ گناہ کا. علماء نے کہا مراد کیا ہے؟ گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع کرتا ہے نہیں. تو 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، پاگل جس کی عقل مغلوب ہو اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ ہوش میں آئے، اس کی عقل ٹھکانے آئے، وہ صحیح سوچ والا ہو جائے. وعن النائم حتى يستيقظ، اور سوئے ہوئے آدمی سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. اگر نیکی کا بھی آپ قلم مانیں گے تو رات میں اگر آدمی نیتیں کر کے سوئے اس کا سونا بھی عبادت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو پھر سو رہا ہے تو کہاں سے نیکی اس کی ہو رہی ہے؟ تو ایک آدمی کی نیکیاں جاری رہتی. بعض اوقات آدمی آرام بھی کرے تو اس کا ثواب ملتا ہے. جیسا کہ صحابی حضرت حذیفہ غالباً انہوں نے کہا تھا کہ غالباً عبداللہ بن عمر ہیں یا کوئی صحابی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ سے اپنے سونے پر بھی اجر کا طلبگار ہوں جیسا اپنی تہجد پر، کیونکہ میں سوتا اس لیے ہوں کہ مجھے تہجد کی طاقت پیدا ہو. تو یہ چیزیں بھی یاد رکھیں. تو سوئے ہوئے سے قلم یعنی گناہوں کا قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ اس کو ہوش آئے، یعنی نیند اس کی بیدار ہو. وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچے سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو احتلام ہو، یعنی وہ بالغ ہو جائے. تو بچہ جب تک کہ بالغ نہیں ہوتا ہے وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا بچے پر روزہ فرض نہیں ہے. فرضیت اس پر کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہوگا. لیکن اس کو عادت 10 سال کی عمر سے ہی ڈالیں تو بہتر ہے، جیسے آدمی نماز کے لیے بچوں کو 10 سال سے تاکید کا حکم آیا ہے. احمد اور ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بچے اور اسی طرح سے مجنون مکلف، مجنون ہے مکلف نہیں ہے، اس پر بھی قلم نہیں، کیونکہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے. اعمال کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے اور اس کی نیت ہی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی عقل صحیح نہیں ہے تو کیسے وہ نیت کرے گا شرعی اعتبار سے. لیکن سویا ہوا آدمی جیسے نیند نہیں کھلی، کہا کہ میرے پاس تو قلم نہیں ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، چلے گا؟ ایسا نہیں. نماز چھوٹ گئی، سو گیا تھا، وقت ہو گیا، قضا اس کو کرنی پڑے گی. جیسے ہی وہ بیدار ہو نماز پڑھے گا. تو اس کی عقل صحیح ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مغلوب ہو گئی تھی، اس کو جیسے ہوش میں آئے گا عمل کی بھرپائی کرنی پڑے گی. گناہ اس سے ساقط ہے، شریعت نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے گناہ ساقط ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا اگر نیند لگ گئی اور نہیں اٹھ پایا فجر کی نماز کے لیے. لیکن یہ نہیں بول سکتا ہے کہ اس فجر کی نماز ہی معاف ہو گئی. نماز معاف نہیں ہوگی، نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہوا. دونوں میں فرق ہے.